اللہ کے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں ہے، اس کا ثبوت صرف یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑے انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اللہ ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اس لیے ثبوت دینے والی کوئی بات نہیں۔ میں تو یہ بتا نہیں رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی قبر اذیت میں مبتلا ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے، وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا اور پریشان شخص کی بات بڑی سنتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ ایک آدمی مکان بنانے لگا تو اس نے اپنے پیر سے پوچھا کہ یا شیخ مکان بنانے لگا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ مبارک ہو، اچھا مکان بنانا، اتنا اچھا بنانا کہ اسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ آپ بس ایسی زندگی بناؤ کہ اسے چھوڑتے ہوئے کبھی تکلیف نہ ہو۔ سب کچھ بنا لو لیکن چھوڑنا ضرور ہے۔ طاقتور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا، حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے، چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ اپنے محسن کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے۔ ایسا کہا کرو، اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے یہ لفظ بتایا، مجھے یہ بات بتائی، اس نے مجھے یہ راستہ بتایا۔ اس کا احسان یاد رکھ لو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔